السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے قدرت سے لڑائی کرنا۔ آپ لوگ بولیں گے کہ قدرت سے کون لڑ سکتا ہے؟ قدرت سے لڑائی کا مفہوم یا معنی جو مشاہدے کے اندر آیا ہے وہ انسان کی سوچ، انسان کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان کی سوچ اور انسان کا جسم یہ کئی حد تک کئی مرتبہ قدرت سے رزسٹ یا لڑائی جس کو کہہ کرتا ہے۔ اس پہ کچھ مثالیں ہیں وہ میں دوں گا آپ کو، ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی بہت کنفیوژن ایٹ اے ٹائم ڈیولپ ہوئی وہ چینج ہو جائے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ قدرتی طور پر ان کے اوپر ایک نیند کا غلبہ آتا ہے، لیکن وہ اپنی رزسٹ سے اس کو ہٹاتے ہیں۔ کوئی کافی پی لیتا ہے، کوئی چائے پی لیتا ہے، کوئی اور چیز کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ قدرت سے لڑائی کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح بھوک کا جب لگ جانا، یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے رب کی طرف سے۔ ہم اس پروسیس کو کنسیو نہیں کرتے ہیں، 1 گھنٹہ لیٹ کر دیتے ہیں یا پراپر کھانا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں کس میں؟ قدرت سے لڑائی کے اندر۔ یہ 2 چیزیں آپ کو بتائیں۔ اس کے بعد تھرڈ فارم کے اندر کہیں پر کوئی سستی یا نرمی یا گرمی طبیعت کے اندر ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ نہیں کہ ہم کوئی اس کی ٹریٹمنٹ کریں یا کوئی پراپر اس کی میڈیسن لیں، اس پہ بھی ہم وہ ایک رزسٹ کو لے کر چلتے ہیں آگے۔ قدرت سے لڑائی کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح کئی جگہ پر انسان کے کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو بھر جاتے ہیں، جس میں آنکھ جو ہے وہ نم ہو جاتی ہے، اس کو بھی رزسٹ کر کے ہم لوگ روک دیتے ہیں یا چھپا جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کا تعلق قدرت سے لڑائی کیا ہے، کیونکہ نیچرلی طور پر جس چیز کی لہر، جس چیز کا آنا، جس چیز کا احساس ہونا، یہ تمام قدرت کی طرف سے تحفہ آپ کہہ لیں، عطا کہہ لیں، فضل کہہ لیں، کرم کہہ لیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ یورین 4-4 6-6 گھنٹے جو ہے وہ روک کر رکھتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل نیچر کے اگینسٹ چلنے والی بات ہے۔ اب آپ خود حساب لگائیں کہ جب آپ نیچر کے اگینسٹ چلنا شروع ہوں گے تو کیا یہ قدرت سے لڑائی نہیں ہوگی؟ اس کے بعد اگر آپ کا آنتیں جو ہیں یہ متاثر ہو گئیں، ٹھیک ہے، یہ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ان کا تعلق کا آغاز یا انیشل آگے چل کر مزید قدرت سے لڑائی کا باعث بنتا ہے۔ تو جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اب وہ خود اپنی ذات کو فوکس کر کے دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر جو ایک قدرتی پروسیجر ہے رب کی طرف سے، نیند کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، اس کے اندر کتنا ہم حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور کتنا ہم اپنے آپ کو اس نیچرل چیز سے بچاتے ہیں یا رزسٹ سے کام لیتے ہیں، یا یہ جو لفظ استعمال کی ہے لڑائی کرنا، لڑائی کرنے والی بات ہے نا، کہ کوئی بات کسی بڑے نے بولی کہ بھی یہ اس وقت یہ کام کر لینا، وہ اس وقت اس نے نہیں کیا۔ تو یہ پوری کی پوری ایک سائیکل ایسی ہے جس کا تعلق انسان کے برین اور جسم کے ساتھ ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اس کی بھی ایک لسٹ بنا کر چیک کرنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے اندر قدرت سے لڑائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میرے اوپر آئے یا آپ کے اوپر آئے، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ دیکھنا۔ اسی پہ بات کر کے جو ہے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا کہ قدرت سے لڑائی کا مقصد کیا ہے۔ اب جس طرح ہم لوگ قدرت سے لڑائی کرتے ہیں نا ان چیزوں کے اندر، پھر رب کی شان کا بھی ایک موڈ یا ایک جو ارادہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس نیند جو رب کی دی ہوئی نیند، کیونکہ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے گا، نیند جو ہے یہ ایک تحفہ ہے، یہ رب کی طرف سے ایک لہر کے اندر آتا ہے۔ اس لہر کے اندر یا تو آپ معاش کے چکر میں ہوتے ہیں، یا آپ کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی گفتگو بڑی گہری ہو رہی ہوتی ہے، سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے، یا کہیں پر کوئی بزنس کی ڈیل آپ کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ نیند کو آپ ہٹاتے ہیں کہ بھئی ابھی کافی پی لو یا چائے پی لو، نیند ہو جائے، یا منہ پہ کچھ افراد چھینٹے بھی مار لیتے ہیں۔ تو یہ قدرت سے لڑائی کی بات ہوتی ہے۔ اب جب رب نے اپنا پیٹرن چینج کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اسی نیند کو حاصل کرنے کے لیے، اسی نیند کی کیفیت کو طاری کرنے کے لیے آرٹیفیشل چیزوں کا ہم لوگ سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک تو پہلے لڑائی کر لی، اس کے بعد دوبارہ دوسری جنگ، دوسری لڑائی شروع کر دی کہ جو ایک نیچرل چیز ہے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، اس کو آرٹیفیشل طریقے سے بنا کر یا اپنے اوپر کیفیات طاری کر کر
ہم اس پیاری سی اچھی سی میٹھی سی نیند کو جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا وہ پوری تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ باڈی کے کئی ایسے اعضاء وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ فرسٹ سٹیپ پہ قدرت سے لڑائی کر لی, سیکنڈ سٹیپ میں پھر اس چیز کے اوپر کنٹرول بھی کرنا چاہ. دیکھیں ذرا بندے کی حماقت آپ کہہ لیں کہ نیند نیچرل ایک چیز ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی 20 روپے کی ٹیبلٹ کھا لیتا ہے, کوئی 30 روپے کی کھا لیتا ہے, کوئی 100 روپیز کی کھا لیتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں نیگیٹیوٹی میں جاتی ہیں, انسان کی فیور میں نہیں جاتی. یہ آپ کو چھوٹی سی میں نے اگزامپل دی ہے نیند کی. اسی طرح سیکنڈ پارٹ کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں, بھوک جس کو کہتے ہیں. بھوک کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب سٹمک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت کھانا کھا لینا چاہیے. ہم اس وقت بھی اسی سینیریو کے اندر ہوتے ہیں, اس سے بات کر لی, اس سے گفتگو کر لی, وہاں سے کچھ چیز اٹھا لی, وہاں چلے گئے. یعنی اس جو نیچرل ڈیزائر کو جو رب کی طرف سے رب کا ایک تحفہ آپ کو کہ رب نے توفیق دی یا رب نے ہمت دی یا سٹمک جو ہے آپ کا وہ شکر ادا کریں کہ پراپر فنکشن کر رہا ہے, اس کے اندر بھوک لگی تو اس بھوک کو بھی ہٹاتے ہیں ہم لوگ ریزسٹ کرنے سے. اس کے بعد پہلی بات یہ ہو گئی قدرت سے لڑائی. سیکنڈ فارم میں جب پھر سارے کام ہمارے نپٹا لیتے ہیں, پیسے بھی کما لیے, اس بھوک کے ٹائم کے اندر بات کو سمجھیے گا, یعنی بھوک رزق کو سائڈ پر رکھ دی ہے, پرائرٹی کام کو ہم لوگوں نے دے دی, ٹھیک ہے جی. پھر اسی بھوک کو پورا کرنے کے لیے, اس کیفیت کو سیو کرنے کے لیے کوئی فارمولہ ہم لوگ بناتے ہیں. اس فارمولے کا بھی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. یعنی کھانے کی جگہ ہم لوگ ہائی ٹی لے آتے ہیں, ہائی ٹی کی جگہ ہم لوگ ایک رول لے آتے ہیں, رول کی جگہ ہم لوگ ایک کپ چائے اور 2-4 بسکٹس یا کیک یا کوئی چیزیں یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ یہ معاملہ کب سے چلا ہوا ہے؟ جب بھوک لگی تھی, نیڈ کھانے کی تھی. بات ذرا سمجھیے گا, رزق کی تھی. اس رزق سے بھی آپ لوگ فارغ ہوئے. دوسرا سٹمک, اس کا بھی پٹھا بٹھایا آپ لوگوں نے. اور تیسری فارم میں رب کی ناراضگی بھی اب آگے جا کے آپ کو مول لینی پڑے گی. یہ دو چیزیں ہوں گی. یہ رب سے تمام چیزیں کیا ہیں؟ ناراضگی کا اظہار ہے, قدرت سے لڑائی کرنے والی بات ہے. ایک فارم ہی نہیں, اس کی انگنت فارمز ہیں. یہ اس کی جب آپ شمار کرنا شروع کریں گے نا تعداد کہ جی ہاں یہاں پہ بھی ہم نے ریزسٹ کی تھی, قدرت کی طرف سے ہمیں پیاس لگی ہوئی تھی. بات ذرا سمجھیے گا. اور ہم نے کہا کہ چلو بس ابھی اٹھ کر جاتے ہیں, یا سستی آپ کہہ لیں کہ تھوڑی دیر تک پانی پیتے ہیں, تو وہ جو پیاس کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا لگنے کا, وہ آپ کھو بیٹھتے ہیں. کیونکہ اس پیاس لگنے کے وقت کے اندر جو رب نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں, بہت کم لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں, اور بہت کم لوگ اس کی قدر کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار, اے میرے مولا, تیرے حکم سے مجھے پیاس لگی. دیکھیں 4 دن آپ کو وہ پیاس ہی نہ لگوائے, آپ کیا کریں گے؟ 10 دن آپ کھانا ہی نہ کھائیں, وہ آپ کیا کریں گے؟ یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم لوگ قدرت سے لڑائی کرتے ہیں, قدرت سے ہم لوگ لڑتے ہیں. اور جتنا ہم یہ چیز کرتے جائیں گے, جتنا لڑتے جائیں گے, یہ جو عطائی چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے جسم اور ہمارے دماغ کے ساتھ ہے, یہ رب کی ذات ان تحفوں کو پھر ہم سے واپس لینا شروع کر دیتی ہے. پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جی جس کے لیے ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں, مال اسباب کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے نہ بیوی کام آتی ہے نہ بچے کام آتے ہیں. پھر وہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں رکھیں گے. بات جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قدرت سے لڑائی والا بہترین آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے, بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. جی. تو اس معاملے میں برتھ کنٹرول بھی جو آج کل کے بچے کرتے ہیں ایئر ٹوگیدر, یہ بھی قدرت سے لڑائی ہے. بالکل 100% لڑائی والی بات ہے. کیونکہ جو ڈائٹنگ جو سیویئر کرتے ہیں یہ بھی لڑائی ہے. جی بالکل لڑائی ہے. قدرت سے لڑائی کا مطلب یہ دیکھیں نا, ڈائٹنگ کچھ افراد کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پہلی بات یہ ہے کہ ڈائٹنگ کرنے کی نوبت کیوں آئی, ٹھیک ہے. اب جب ایکسس آپ کریں گے, جیسے رب نے کہا ہے کہ پرہیزگاری اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی 6 افراد ہیں اور 24 قسم کی ڈشز ہوتی ہیں سامنے, یعنی وہ کم از کم 60-70 آدمیوں کا کھانا 6 افراد چکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ فریج یا فریزر کی نظر ہو جاتا ہے. پھر اس کھانے کی ایک رات کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر دوسرے دن اس کو مائکرو ویو میں گرم کر کے دوبارہ کھایا جاتا ہے.
تو وہ جو پہلے دن کا جو کھانا ہے وہ دوسرے دن جب کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ڈیلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کنٹرول بھی ہے ایسا اور ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ یہ بچوں کو آج کل کی 6-7 سال بچے نہیں ہوتے ہیں، انیشیل ٹائم میں یہ لوگوں نے اپنے کنٹرول کیا. یہ سب بیٹھے جی یہ سب نیچر کے اگینسٹ یہ چیزیں ہیں. چلیں بہت شکریہ جی آپ کا. جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے کسی قدرت سے لڑائی کرنے کی. اب پھر وہ جو اینڈ میں 15-20-30 گولیاں جو ہے یہ اب آپ کا بن جاتا ہے سہارا. ٹھیک ہے جی، اس میں نیند کی ہوتی ہے، ڈپریشن کی ہوتی ہے، کوئی جناب سٹمک کو سیٹ کرنے کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پین کلر ہوتا ہے. تو وہ پھر اس آرٹیفیشل دوائیاں یا میڈیسن اس کے سہارے لوگوں کی زندگیاں جو ہے یہ گزرنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یہ ڈے فرسٹ سے ہی قدرت سے لڑائی انہوں نے شروع کر دی. اسی طرح کاسمیٹک سرجری کو آپ لے لیں. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کے بندے رب نے جو بولا کہ اور میں نے تمہاری صورتیں بنائیں، قرآن کے اندر بڑی کلیئرٹی سے ہے، اور عمدہ بنائیں. 7 لفظ یہ بھی دیا. ایک ہوتا ہے خوبصورت یعنی صورت بنانا، اور اس کے ساتھ پلس یعنی کہ میں نے تمہاری چہرے بنائے اور عمدہ اور خوبصورت بنائے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ہم لوگ قدرت سے لڑائی کے چکر میں کاسمیٹک سرجری اس کو لے آئیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں یہ جو باڈی ہے یہ امانت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے ساتھ ہم کتنا کھیلتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کتنا کچھ غلط کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، سمجھنی ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے. پھر رکھیں گے جاری بات کو. کالر السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر. آپ سے ایک کویسچن پوچھنا تھا. جو آپ ابھی ٹاپک جی شروع کیا ہوا ہے آپ نے، اس کے بارے میں نیند کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں. نہیں، نیند کے بارے میں نہیں جی، پروگرام کا کانسیپٹ ہے قدرت سے لڑائی کرنا، اور نیند کی ایگزامپل دی. جی ایک ایگزامپل آپ نے دی ہے کہ قدرت کے خلاف ہم لڑائی کرتے ہیں اور نیند کو کھو بیٹھتے ہیں. جی کھو بیٹھتے ہیں. ہاں جی، تو اگر ایک بندہ ہے وہ ٹرینکلائزر لے رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس سے جان چھڑائے، جی اس کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کے اندر سے وہ جو میڈیسن ہے اس کو نکالے اور 24 آورس تک جاگنے کی کوشش کرے. دیکھیں تو صحیح کہ ریزسٹ کتنی ہے. بات ذرا سمجھیے گا. یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ اس دن جس دن چھٹی ہو. یہ کہ جی بغیر اس گولی کے نیند نہیں آتی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور اگر ایگزیکٹ آپ نیند کا وے جاتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو رات کے وقت اس کتاب کو کھول کے 1-2 صفحات جب پڑھنا شروع کریں گے نا، دیکھیں مسٹر شیطان آ کے کیسا سلائے گا آپ کو، بھیا تم کس طرف لگے ہو، آرام سے میٹھی نیند کی طرف جاؤ. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کون سی کتاب سر؟ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں جی. قرآن پاک کی بات. جی جی سر. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. یہ بھی تھوڑا سا ذرا بتا دوں کہ جو اگر یعنی نان مسلم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی ان کتابوں کو اسٹڈی کر سکتے ہیں جن میں ان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی نیگیٹو پاور لگی ہوئی ہیں. جب آپ اصلاح کی یا کوئی پازیٹیوٹی کی بات کریں گے، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہوگا، اس کا جو نیگیٹو ٹیم ہوگی، بی ٹیم ہوگی، وہ آپ کو اس عبادت سے ہٹائے گی. یہ ذہن میں رکھیے. تو ہم بات کر رہے تھے کسی یعنی کہ قدرت سے لڑائی کے. کاسمیٹک سرجری کا بھی ذکر ہو گیا. اب آ جائے جناب کچھ ان چیزوں کے اوپر جس میں بالکل جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں قدرت سے. وہ ہم اپنی زندگی میں اپنی